السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی بہترین کوششوں میں لگے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرتے ہوں گے۔ تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیں، اپنے دل پر لگی میل کچیل کو اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا دھو لیتے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، نہ جانے اللہ کی یاد آئی نہ آئی، بس گزر گیا۔ تو یہ کچھ لمحے اگر ہم اللہ کو دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں وہ عطا کریں گے کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے اور ہم پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چلیں شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغوں میں سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی پرسنل تھاٹس ہیں آپ کی، دنیاوی اعتبار سے ہر انسان کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں کسی نہ کسی ٹائم بزی ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا نکال لیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کی باتوں کو سننا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اچھے طریقے سے اللہ کی بات کو سنیں۔ میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق، اور اللہ رب العزت جتنی مجھے توفیق دیں گے، میں آسان الفاظ سے آپ کو مختصر سی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور مختصر سی بات کیا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے ٹائم پیریڈ سے دل لگا لیا، اگر ہم نے اس دنیا کی رنگینیوں سے دل لگا لیا، اگر ہم دنیا کی حسرتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں آخرت کا خیال ہی نہ رہا، اگر ہم دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آخرت کی کامیابی سے ہمارا کوئی لگاؤ ہی نہ باقی بچے، تو یہ زندگی ویسٹ ہو جائے گی، یہ زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ زندگی، یہ چلتی سانسیں اور اللہ کا تعلق، اللہ کا تعارف، اسلام جیسی نعمت اور کلمے جیسی دولت، ایمان جیسی دولت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر میں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا تعلق صرف دنیا تک ہی ہے، تو میں ساری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ اگر میں نے اپنا دل دنیا سے لگا لیا تو میں اپنی قیمتی زندگی کو دنیا کے لیے ویسٹ کر دوں گا، اور دنیا مجھے مل جائے گی۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ رب العزت نے کلیئرلی ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جو شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے، یعنی دنیا کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس کی زینت، اس کی دولت، اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کی ہر ایک کامیابی، جو شخص جس کی صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بس صرف کچھ عرصے کے لیے خوش رہ لوں، کچھ عرصے کے لیے ویل سیٹلڈ رہ لوں، یا کچھ عرصے کے لیے مجھے اچھے لوگ مل جائیں، میرے پسند کے مطابق چیزیں میرے گھروں میں آ جائیں اور میری زندگی میں آ جائیں، اور میں ایک ویل سیٹلڈ انسان بن کر اپنی زندگی سپینڈ کروں۔ اگر کسی کی اتنی لمیٹڈ، اتنی شارٹ اور اتنی چھوٹی سوچ ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا دے دیں گے، ہاں ہم انہیں دنیا دے دیں گے، لیکن ان کی مرضی سے نہیں، ان کی مرضی سے نہیں۔ جتنا یہ چاہیں گے ہم اتنا نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے جتنا ہم چاہیں گے یہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی۔ پھر چاہے یہ اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دے، یا اپنی امیدوں کو اور حسرتوں کو بہت زیادہ لمبا کھینچ لے، لیکن اسے ملے گا وہی، اسے ملے گی وہی چیز، اسے ملے گی وہی عزت، وہی دولت جس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ میسیجز بہت سارے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اور جو شخص پھر اپوزٹ سائڈ پہ اللہ نے بیان کیا کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، یعنی جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے اپنی جنت بنانی ہے، جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، جو دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں آخرت کی کامیابی سے یہ غافل نہیں ہے۔ اس کے پاس دنیا کی دولت بھی آ رہی ہے، لیکن یہ دولت اسے اللہ کے ذکر سے محروم نہیں کر رہی، غافل نہیں کر رہی۔ یہ انسان ہے دنیا والوں کو بھی خوش کر رہا ہے
لیکن دنیا والوں کو خوش کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ ان کو خوش کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ان کو خوش کرتے کرتے، ان کو متاثر کرتے کرتے، ان کو امپریس کرتے کرتے یہ شخص اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کو اپنی زندگی سے کاٹتا نہیں ہے، اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارتا، اور اللہ کے ساتھ اپنی تمام سٹرگلز جاری رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تمام محنتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لے کر دنیا کی زندگی کو سپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مومن کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عقل مند لوگ ہیں، ان کا یہ فیصلہ ان کو بہت بڑی کامیابیاں دلا دے گا اللہ سے۔ اور دوسرا، اللہ بھی ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم، اور اس کا بہترین اجر دیں گے ہم، اور وہ اجر ہی کیا اجر ہوگا جیسے اللہ نے بہترین کہہ دیا ہو۔ کبھی امیجن کریں، دیکھیں اللہ رب العزت کسی سے کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا، ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لیٹ سپوز ہماری خواہش کے مطابق جب کوئی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنا دل اس کو دے بیٹھتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی طرف، اور وہ چیز ہماری نہیں بھی ہوتی لیکن اس کی ویلیو ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اور اسے پانے کی حسرت سے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ حسرت ہمیں ایک سٹرگل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ سٹرگل ہمیں اس چیز کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر ہماری سٹرگل جس حد تک ہوگی، جتنی سٹرونگ ہوگی، وہ چیز اتنی ہی ایزیلی میری زندگی میں آ جائے گی، میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت یہ دنیا بنانے کے بعد بھی، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے بعد بھی، اس دنیا میں ہزاروں چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی، اس دنیا کو ٹیکنالوجی کا ایک عروج دینے کے بعد بھی، اس دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی کہ جو لوگ آج بہت زیادہ حسین ہیں، جو لوگ آج بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، جو لوگ آج عزتوں اور شہرتوں کے بلندیوں پر گھوم پھر رہے ہیں، ان سب کو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بھی، اس کے علاوہ دنیا میں دیکھو کتنی بڑی بڑی کنٹریز ہیں جو اپنے حسن پر ناز کرتی ہے، لائک مالدیوز، کتنا اچھا نیچر ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ سپر پاور بننے پر اپنے آپ کو فخر کے طور پر دنیا کے سامنے لا رہا ہے۔ تو خیر، ان مقاموں تک پہنچانے کے بعد بھی اس دنیا کی زینت کو، طاقت کو، شہرت کو، عزت کو، پھر بھی اللہ اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ میرے بندے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں کا عروج بھی دھوکا، زوال بھی دھوکا، جوانی بھی دھوکا، حسرت بھی دھوکا، خواہش بھی دھوکا، دولت بھی دھوکا، مال بھی دھوکا، خوبصورتی بھی دھوکا، فالورز بھی دھوکا، ہر چیز کو اللہ رب العزت دھوکا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے یہ دنیا، حالانکہ ہم تو اس دنیا سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر ہی تو ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہم اس دنیا سے اتنا محبت کر بیٹھے، یہ دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر آرچ بس گئی کہ اس کی وجہ ہی سے تو ہم عبادتوں سے غافل ہو گئے، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، جنت جیسی جگہ کو بھول گئے۔ تو یہ ہمیں اچھی لگتی ہے نا، اور اسی چیز کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکا ہے، یہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ کچھ پل کے لیے تمہاری ہوگی، پھر تمہارے بچوں کی ہو جائے گی، پھر تمہارے بچے اس سے دل لگائیں گے، پھر ان کے بچوں کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ اس دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنز نہیں نبھایا، ہر کسی کو اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور جال میں پھنسانے کے بعد اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو پہلے زندہ تھے، وہ اس دنیا کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، دنیا سے دل لگا کر زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے احکامات سے غافل تھے، تو اس دنیا نے اسے دھوکہ دیا، وہ مر گئے۔ آج ہم اس دنیا کے جال میں ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار لی، کوئی اس کے دھوکے کو سمجھ گیا تھا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا تھا اور مر گیا، اور کوئی اس دنیا کے دھوکے سے متاثر ہو کے دھوکہ کھا کے اس دھوکے میں رہتے رہتے مر گیا تھا اور مر گیا۔ لیکن آج ہمارا ٹائم ہے، اب یہ ٹائم ہمارا فیصلہ کرے گا۔ ہمارے سامنے ایک فیوچر ہوگا، ایک ہمارا پاسٹ ہے اور ایک ہمارا پریزنٹ ہے۔ جس طرح ہم اپنا پریزنٹ گزاریں گے اسی طرح ہمارا فیوچر ہوگا۔
پاسٹ کو ہم بدل نہیں سکتے، پریزنٹ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح کہ جو لوگ مر چکے اس دنیا کے فراڈ سے، دھوکے سے، زینت سے اور اس کی لذتوں سے متاثر ہو کر اس میں ٹائم گزارا اور اللہ کو بھول گئے اور مر گئے، اگر ہم نے بھی ان کی سوچ کے مطابق دنیا کو ڈیل کیا، ان کی تھاٹس کے مطابق دنیا سے دل لگا لیا، تو ہمیں بھی یہ دنیا دھوکہ دے گی اور ہم بھی مر جائیں گے، ہماری جگہ نئی نسلیں آئیں گی، پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا اگر وہ دنیا سے دل لگائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے، مر تو جائیں گے، چلے جائیں گے اللہ کے پاس۔ لیکن کچھ لوگ پاسٹ میں ایسے بھی تھے جن کو قرآن کی آیتوں نے کچھ سمجھا دیا تھا، اللہ کے نبی کی حدیثوں نے ان کے دل کے پردوں کو ہٹا دیا تھا، ان کی غفلت جو دنیا کو لے کر ان کے دلوں میں موجود تھی، اللہ کی یاد نے اسے ہٹا دیا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے تھے، جس کی وجہ سے دنیا کو صرف اپنی ضرورت کا گھر سمجھتے تھے اور آخرت کو اپنا حقیقی پرماننٹ گھر سمجھتے تھے۔ تو اس ضرورت کو استعمال کرتے کرتے وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے اور مر گئے، تو وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کے جالوں میں نہیں آئے اور نفس کی غلامی انہوں نے اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کی غلامی اختیار کی اور مر گئے۔ آج وہ لوگ کامیاب ہیں، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عقل مند تھے۔ لیکن اگر ہم بھی ایسا کر لیں جیسے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے، نیک لوگوں نے کیا، کہ اس دنیا کو صرف ضرورت سمجھا، اس دنیا سے دل نہیں لگایا، دنیا کو اس قدر اپنے دل میں جگہ نہیں دی کہ یہ دنیا ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی شہرت، کوئی بھی عزت، کوئی بھی خوبصورت لڑکا یا کوئی بھی خوبصورت لڑکی، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی سٹیٹس اگر ہمیں متاثر نہ کرے اور یہ ساری چیزیں ملنے پر ہم اللہ کا شکر کریں اور نہ ملنے پر صبر کریں اور اس دنیا کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ اگر یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے تو ہم اسے دھوکہ دیں۔ اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم سے محبت کرے اور اللہ سے دور ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دھوکہ دیں، ہم اللہ سے محبت کریں اور دنیا سے دور ہو جائیں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے لیے فیصلے کریں گے اپنے آج میں رہتے ہوئے، کل نہیں، گزرے ہوئے کل میں بھی نہیں اور آنے والے کل میں بھی نہیں، بلکہ اپنے آج میں رہتے ہوئے اگر ہم اس دنیا کی حقیقت، یار حقیقت بتانے والا کون ہے، ذرا اس کو تو دیکھو، جو جھوٹ سے پاک، جو علیم، ایسا علیم کہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، ایسا علیم کہ ایک انسان کیا بولنے والا ہے پہلے سے جانتا ہے، کیا کرنے والا ہے پہلے سے جانتا ہے، ایسا علیم جو سمندر کے اندر کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں میں مخلوق اور ان مخلوق کے دل میں جو باتیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانیں، ان کی ساخت، ان کی سختی اور ان سختیوں کے اندر قید شدہ مخلوق اور ان مخلوق کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ حالانکہ یہ زمین کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں میں جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اتنا علیم ذات کیا کہہ رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایسا فاتر کہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ ایکشن کرنا ہے لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ابھی اس ایکشن کو کرتے ہوئے تو بالکل سیٹسفائیڈ ہے، لیکن آگے جا کے جیسے ہی ایکشن کرے گا 5 منٹ بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جس رستے کا انتخاب کر رہا ہے اپنے لیے، اس کو آنکھ تو کامیابی کا رستہ دکھا رہی ہے، لیکن جب اس رستے پر چلے گا تو آگے کھڈے ہیں، آگے گہرائیاں ہیں، آگے اندھیرے ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے۔ دیکھو ہم اپنے آپ سے انجان تھے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں آنکھیں دی جا رہی تھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان آنکھوں سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور بن رہے تھے اللہ رب العزت کے امر سے، جب ہمارے کان بن رہے تھے تو کیا ہمیں پتہ تھا کہ ہم ان کانوں سے کیا کرنا ہے، یہ کان ہمیں کیوں دیے جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ کانوں کے ذریعے سے سنے گا، یہ کان اس کی سب سے بڑی ضرورت ثابت ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ٹانگیں ہمیں دی جا رہی تھی، ہاتھ ہمیں دیے جا رہے تھے، مختلف پارٹس آف باڈی لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی بن مانگے ماں کے پیٹ میں ہمیں دی جا رہی تھی اس وقت کے جس وقت ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں تھی، جس وقت ہم ان چیزوں کے علم سے ہی انجان تھے کہ یہ آنکھیں کیا کریں گی، کان کیا کریں گے، بالوں سے کیا ہوگا، حسن سے کیا ہوگا، جسم سے کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا۔
لیکن اللہ نے ساری چیزیں ہمیں پہلے سے دے دی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس سے یہ کرے گا وہ کرے گا. تو اللہ رب العزت آگے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ رب العزت پیچھے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں. دیکھو آپ نے کل کیا کیا بھول گئے، پرسوں کیا کیا بھول گئے، ترسوں کیا کیا بھول گئے. کچھ 2-4 باتیں صرف آپ کو یاد رہیں گی، باقی آپ سب کچھ بھول گئے. لیکن آپ نے کتنے فٹ سٹیپس اٹھائے وہ اللہ کو یاد ہے. کتنی دفعہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہو تب سے آپ کا دل دھڑکا، اللہ رب العزت کو وہ بھی پتہ ہے. کتنا خون آپ کے جسم میں بنا وہ بھی اللہ رب العزت کو پتہ ہے. کیا سوچ آپ نے کس جگہ بیٹھ کے سوچی جب سے پیدا ہوئے ہو اب تک وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. کیا باتیں تم نے بولی اور کس کس سے بولی، کیا کیا بولا، کیسے کیسے بولا، ان باتوں میں تمہاری نیت کیا تھی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اتنا باریک بین ذات، اتنا علیم ذات، اتنا فاتر ذات، اتنا محبتوں والا ذات تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے انسان یہ دنیا تیرے لیے صرف دھوکے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور انسان ہے کہ اپنے اتنے کریم رب کی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم دل سے مانگتے ہیں اے اللہ، اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے. آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں. آپ علیم ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے. تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا. یا رب ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے. یا رب ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے. یا رب اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے. یا رب اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا. یا رب
دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ، جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار۔ ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے۔ یا رب، اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی۔ ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔